اس قوم کی حالت زار کیا ہوگی کہ جس سے اس کا تہذیبی ورثہ، علم و حکمت، فنون لطیفہ کے ساتھ ساتھ اس کے دل سے جہاد اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کا جذبہ تک چھین لیا جائے۔ یقیناً ایسی قوم کا انجام تباہی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ کچھ ایسا ہی نقشہ تھا منگول یلغار کے زمانے میں عالم اسلام کا۔ چاروں طرف خاموشی تھی، بولنے کے لیے کوئی آواز نہ تھی، سلطنتیں بکھر چکی تھیں، تخت الٹ دیے گئے تھے۔ خلافت کا وہ نظام جو اس وقت امت کی ریڑھ کی ہڈی تھا، عبرت کا نشان بنا دیا گیا تھا۔ بغداد جلا دیا گیا، علم کے مینار راکھ ہو چکے تھے، اور اب منگولوں کی نظریں مسلمانوں کے مقدس شہروں مکہ اور مدینہ پر گڑی ہوئی تھیں۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں صدمے سہنے والی اس قوم کے دل میں اب ایک شکوہ، ایک سوال جنم لے رہا تھا۔ شاید میں اس سوال کو اقبال کے الفاظ میں بیان کر سکوں۔ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مستے مئے پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں۔ سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تقدیر کے فیصلے ہمیشہ انسانی عقل سے بالاتر ہوا کرتے ہیں۔ جس رب نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے گزار کر مصر کے تخت تک پہنچا دیا، اس کی حکمتیں بازاروں، زنجیروں اور غلامی کے راستوں سے بھی بادشاہ پیدا کر سکتی ہے۔ ایک طرف مشرق سے منگولوں کی قاتلانہ یلغار تھی تو دوسری طرف مغرب سے صلیبیوں کی بزدلانہ مگر منظم چالیں۔ عالم اسلام کا دل بغداد تھا، اور اب وہ دل خون سے سیاہ ہو چکا تھا۔ اس اندھیرے میں غلاموں کی ایک منڈی تھی کہ جس میں ایک بچہ فروخت کیا گیا۔ سکوں کی بھاری کھنکھناہٹ کے ساتھ اس کی قیمت ادا کی گئی، اور یوں وہ بچہ غلامی کی زندگی میں داخل ہو گیا۔ کون جانتا تھا کہ یہی وہ بچہ ہے جو منگولوں کے لیے ایک خوفناک خواب بنے گا۔ یہی وہ بچہ تھا جو صلیبیوں کے بیچ رہتے ہوئے ان کی سازشوں کو بے نقاب کرے گا۔ یہ وہ بچہ جو پیدا تو غلام ہوا، مگر اس کی قسمت میں غلامی میں مرنا نہیں لکھا تھا۔ نہ اس کا باپ بادشاہ تھا، نہ وہ کسی شاہی محل میں پلا، مگر تاریخ نے اس کا نام سنہری حروف میں لکھ دیا۔ مغربی مورخین نے اسے امت مسلمہ کا دوسرا صلاح الدین کہہ کر پکارا، وہ جس نے صلاح الدین ایوبی کے بعد بیت المقدس اور یروشلم کے خطے سے صلیبی طاقتوں کی کمر توڑ ڈالی، وہ جس نے عین جالوت کے میدان میں منگولوں کو ان کی پہلی عبرتناک شکست دی اور ان کے ناقابل شکست ہونے کا غرور خاک میں ملا دیا، وہ جس نے سلطان برق خان کے ساتھ مل کر اسلامی اتحاد کا علم بلند کیا اور جس کے جذبہ جہاد نے امت کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ بیت المقدس کا محافظ، مصر کا سلطان اور عالم اسلام کی امید، سلطان رکن الدین بیبرس۔ آج سے ہم ایک ایسی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم جانیں گے سلطان بیبرس کون تھے، غلامی سے سلطنت تک کا سفر کیسے طے ہوا، انہوں نے صلیبیوں اور منگولوں کو کس حکمت کے تحت شکست دی اور کیسے ایک بکھری ہوئی امت کو دوبارہ ایک صف میں لا کھڑا کیا۔ اگر آپ تاریخ کے گمشدہ اوراق کو ہمارے ساتھ مل کر دریافت کرنا چاہتے ہیں تو اس سیریز کو مل کر سپورٹ کیجیے، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔